حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سبھی چیزیں سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بھی۔ انہوں نے کہا ہاں بلا شبہ، اس میں ہمارے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ آپ نے ہمیں پیشاب پخانے کے وقت قبلہ رخ ہونے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا نہ کرے، اور گوبر یا ہڈی سے بھی استنجا نہ کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی مانند ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں، جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 8۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو پیشاب بہانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے، چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 9۔ حضرت معقل بن ابی معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے کے وقت قبلتین یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس کی جانب منہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو زید بنو ثعلبہ قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 10۔ مروان اسفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری قبلہ رخ بٹھائی اور پھر اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، کھلی فضا میں اس سے روکا گیا ہے، مگر جب تمہارے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 11۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہیں اور آپ کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 12۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم پیشاب کے لیے قبلے کی طرف منہ کریں۔ پھر میں نے آپ کی وفات سے 1 سال پہلے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنا کپڑا نہ اٹھاتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبد السلام بن حرب نے اعمش سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، مگر یہ سند ضعیف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، 2 شخص اس طرح پخانے کے لیے نہ نکلے کہ وہ اپنی شرمگاہیں کھولے پخانہ کر رہے ہوں اور باتیں بھی کیے جا رہے ہوں، بلا شبہ اللہ عز و جل اس بات پر ناراض ہوتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف اکرمہ بن عمار نے مسند بیان کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسروں سے روایت کی گئی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 16۔ حضرت مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور آپ پیشاب کر رہے تھے۔ انہوں نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور جواب دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند آئی کہ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ راوی کو شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی طہرن کہا تھا یا علی طہارتن، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 17۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 18۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، یعنی ثقات کی روایت کے خلاف ہے، جبکہ معروف سند یوں ہے، ان ابن جریج ان زیاد بن سعد ان زہری ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی پھر اسے اتار دیا۔ مذکورہ بالا پہلی حدیث میں وہم حمام کو ہوا ہے اور اسے صرف حمام نے روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بہت بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ رہا یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہ بچتا تھا اور یہ دوسرا تو یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی، اسے 2 حصوں میں چیرا اور ہر 2 قبروں پر ایک ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا، امید ہے کہ ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حناد کے الفاظ یستنزہو پیشاب سے نہیں بچتا تھا کہ بجائے یستترو پردہ نہ کرتا تھا ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 20۔